بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس کمپیریٹیو ریلیجنس کلاس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اذان کا عالمی اور آفاقی کیا پیغام ہے۔ مسجد سے، ممبر و محراب سے، مؤذن صاحب کے طرف سے جو تمام تر انسانیت کے لیے ایک پیغام دیا جاتا ہے، ایک یونیورسل اور ایک انٹرنیشنل میسیج دیا جاتا ہے، تو اس میں انسانیت کے لیے کیا دعوت ہے کہ اس دعوت کو سننے سے، اس دعوت کو قبول کرنے سے انسان کو دلی طور پہ سکون اور اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ تو مؤذن صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس وقت پوری کائنات میں نہ سورج سب سے بڑا ہے، نہ چاند سب سے بڑا ہے، نہ کوئی جانور سب سے بڑا ہے، نہ کوئی پرندہ سب سے بڑا ہے، نہ سمندر سب سے بڑا ہے، نہ پہاڑ سب سے بڑا ہے، کہ جو لوگ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، چاند کی عبادت کر رہے ہیں، پہاڑوں کی، سمندروں کی، جنگلات کی، درختوں کی اور دیگر مخلوقات کی جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تمام تر مخلوقات بڑی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام تر مخلوقات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پیدا کی گئی ہے۔ تو مؤذن صاحب ایک واضح طور پہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی اکبر نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی شخص، دنیا کی کوئی مخلوقات بڑی نہیں ہے، اکبر نہیں ہے، اکبر ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا، مؤذن صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس وقت جو لوگ دو خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، تین خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، یا 5 خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، یا بے شمار خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان تمام کو یہ دعوت اور یہ تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ قل هو اللہ احد، ایک اللہ کی عبادت کرو، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کئی ہزار مذاہب ہیں، کئی ہزار مذاہب کے ماننے والے اس وقت پوری دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اذان کی طرف سے ایک جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اس کے بعد مؤذن صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس وقت دنیا کے جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں وہ اس بات کا اعلان اور یہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کے مذہبی جو بانی ہیں، ان کے جو مذہبی فاؤنڈر ہیں، ان کے تمام تر زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو، تمام تر سوانح حیات محفوظ ہو اور ان کی ہسٹوریسٹی کو کوئی ثابت کر سکے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت وہ ذات ہے کہ جن کی تمام تر سوانح حیات، تمام تر بایوگرافی، تمام تر سیرت طیبہ محفوظ ہے۔ آپ نے جو فرمایا، آپ نے جو عمل کیا، آپ نے کسی عمل کو دیکھا، اس پہ نہ آپ نے اس کی تکذیب کی، نہ اس کی تصدیق کی، جس کو اسلامی اصطلاح میں جو ہے وہ حدیث تقریر کہا جاتا ہے، تو وہ تک جو ہے محفوظ ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک ایک انداز، نبی علیہ السلام کا ایک ایک اسٹائل جو ہے وہ احادیث کی کتابوں میں جو ہے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف آپ کی 63 سالہ زندگی محفوظ ہے، بلکہ آپ کے جو دوست احباب ہیں جن کو ہم اسلامی اصطلاح میں جو ہے وہ صحابہ کہتے ہیں، ان تمام صحابہ کی زندگی بھی محفوظ ہے، جس کی بنیاد میں مسلمانوں نے ایک علم ایجاد کیا ہے جس علم کو کہتے ہیں اسماء الرجال۔ ان تمام صحابہ کی، تمام تابعین، تبع تابعین اور دیگر شخصیات کی جو ہے وہ سوانح حیات محفوظ ہے، تو اس علم کو کہتے ہیں اسماء الرجال۔ جب کوئی صحابی کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی ہے، تو وہ پوری حدیث کی سند بیان کرتے ہیں، پوری حدیث کی چین بیان کرتے ہیں، جس علم کو ہم کہتے ہیں علم الاسناد۔ تو یہ علم الاسناد، اسماء الرجال، یہ اسی لیے ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ مزید پختہ اور مزید مستحکم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی وہ واحد شخصیت ہیں جن کے تمام تر زندگی محفوظ ہے، اور اس وقت دنیا کے جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، کسی بھی مذہب کے بانی کی زندگی محفوظ نہیں ہے، اور ان کی زندگی ہے تو وہ ایک زندگی کے خاص شعبے تک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دنیا کے تمام تر شعبہ جات سے،
تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک رہنما ہے، ایک ماڈل کے طور پہ ہے۔ جو لوگ نبی علیہ السلام کی سوانح حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو اس بات کا علم ہے کہ نبی علیہ السلام نے زندگی کے تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی سے متعلق جو ہے وہ بیان فرمایا ہے اور عمل کر کے دکھایا۔ تو مؤذن صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تمام تر انسانیت کے لیے محسن انسانیت ہیں، اور تمام تر انسانیت کے لیے آپ سیویئر آف ہیومینٹی ہیں، سیویئر آف ہیومینٹی ہے، آپ ہی پوری انسانیت کے لیے جو ہے مسایہ ہیں، اور جو ہے آپ تمام تر انسانیت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اور اس کے بعد مؤذن صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ نماز کی طرف کا پیغام یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، تو یہ جو میسیج ہے حی علی الصلاۃ، یہ میسیج مسلمان کمیونٹی کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، نماز پڑھنے آ جاؤ، ظہر کا وقت ہے، نماز پڑھنے آ جاؤ، عصر کا وقت ہے، نماز پڑھنے آ جاؤ، مغرب کا وقت ہے، نماز پڑھنے آ جاؤ، عشاء کا وقت ہے، نماز پڑھنے آ جاؤ۔ تو یہ جو میسیج ہے حی علی الصلاۃ، یہ مسلمان کمیونٹی کے لیے ہے، کیونکہ یہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اس لیے ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اب تم نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، کیونکہ یہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو پیغام دیا جاتا ہے وہ ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ فلاح کا لفظ عربی زبان کا انتہائی شاندار اور جامع لفظ ہے کہ جب عرب کسی کو کامیابی کی دعا دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں الظفر، کہ تمہیں کامیابی ملے، اس کو کہتے ہیں الفوز، کہ تمہیں کامیابی ملے، اس کو کہتے ہیں النجات، کہ تمہیں کامیابی ملے۔ لیکن جب عرب کسی کو یہ دعا دیتے ہیں کہ تمہیں دنیا اور آخرت، دس ورلڈ اور نیکسٹ ورلڈ، اس دنیا میں اور آخری زندگی میں اگر تمہیں کامیابی ملے، تو اس کو عرب انتہائی جامع ترین دعا دیتے ہیں، وہ ہے الفلاح، کہ تمہیں نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ملے، تو یہ لفظ کہا جاتا ہے الفلاح۔ تو اس وقت تمام تر انسانیت کو جو ہے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسلام جو دعوت دے رہا ہے توحید کی اور رسالت کی اور ختم نبوت کی اور کامیابی کی جو دعوت دے رہا ہے، یہ ایسی کامیابی ہے جو نہ صرف دنیا کی کامیابی بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اس وقت دنیا کے بے شمار مذہب ہیں جو صرف اور صرف آخرت کی کامیابی کی بات کرتے ہیں، نیکسٹ ورلڈ کی بات کرتے ہیں کہ جب نیکسٹ ورلڈ آئے گا، جس کو وہ ہیر آفٹر کہتے ہیں، وہ جب آئے گا تو کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، دنیا کو ترک دنیا کی بات کرتے ہیں، ایسیٹیسزم کی بات کرتے ہیں، مناسٹیسزم کی بات کرتے ہیں، لیکن دنیا کی بات کرتے ہیں کہ دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا ایک ایلیوژن ہے، دنیا ایک مایا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں آخرت میں کامیابی ہوگی۔ لیکن اسلام جو ہے وہ ایسا دین ہے جو ریلیجن آف فلفلمنٹ کی بات کرتا ہے کہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو اسی لیے انتہائی جامع ترین لفظ استعمال کر کے تمام تر انسانیت کی توجہ اس طرح مرکوز کروائی ہے کہ یہ مؤذن صاحب جو 5 مرتبہ کہتے ہیں حی علی الفلاح، تو اس پہ ریسرچ کی جائے، اس پہ تحقیق کی جائے کہ مسلمان کس طرح کا سسٹم آف لائف بیان کر رہے ہیں، کس طرح کا لائف اسٹائل دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو نہ صرف دنیا میں کامیابی دلائے گا بلکہ آخرت میں بھی کامیابی دلائے گا۔ تو یہ پیغام جو ہے تمام تر انسانیت کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس پوری اذان میں 98% جو پیغام ہے تمام تر انسانیت کے لیے ہے، اس میں اللہ کی دعوت دی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہیں اس دین پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اور حی علی الصلاۃ کا جو پیغام ہے یہ 2% پیغام ہے، اور یہ صرف اور صرف مسلمان کمیونٹی کے لیے پیغام ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے رسول کو مانتے ہو، تو اب نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ یہاں میں ایک بات کرنا پسند کروں گا، اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام رنگ، نسل، ذات پات کی کوئی تمیز نہیں رکھتا ہے۔ اسلام کے نزدیک اخلاقیات ہے، اسلام کے نزدیک تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تاریخ انسانیت میں ایک شخصیت جو 19ویں صدی میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے جس کو محمد علی کلے باکسر کہا جاتا ہے۔ محمد علی کلے باکسر کا انداز یہ تھا، جب وہ رنگ میں آتے لڑنے کے لیے، باکسنگ کرنے کے لیے، تو وہ کہتا تھا آئی ایم گریٹ۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رنگ میں آنے کے بعد وہ سب سے پہلے سجدہ کرتے، سجدہ شکر ادا کرتے، اس کے بعد کہتے ہیں اللہ از گریٹ، تو وہ اللہ تعالیٰ کا یعنی اقرار کرتے، اور اس وقت جو رنگ میں اور جو اس وقت
ناظرین اور جو سامعین ہوا کرتے تھے، جو محمد علی قلعہ باکسر کو، اس کی باکسنگ کو دیکھا کرتے تھے، تو ان کے سامنے یہ پیغام تھا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ از گریٹ، اللہ از گریٹ. تو وہ اپنے طور پہ جو ہے ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں. تو مؤذن صاحب جو ہے وہ ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں تمام تر انسانیت کے لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور وہ اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں. پھر وہ اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کا وقت ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جس سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جاتی ہے، اور انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں سکسیس کا حاصل کروں، میں کامیابی کو حاصل کروں. تو یہ وہ پیغام مؤذن صاحب دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور غیر مسلمین کے سامنے جو اذان کا جو ایک ٹرانسلیشن ہے، اذان کا جو ایک ترجمہ ہے، وہ ان کے سامنے بیان کریں. اردو، بلوچی، سندھی، سرائکی، یہ دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں، فرینچ لینگویج میں، اور اٹالین اور چائنیز اور رشین، دنیا کی جتنی بھی زبانوں میں مسلمان جو ہے جانتے ہیں زبانیں، تو ان کو چاہیے کہ غیر مسلمین کے سامنے وہ اذان کا ایک ترجمہ پیش کر دیں، اور اسلام کا جو ایک کانسیپٹ ہے، اسلام کے جو ایک لائف اسٹائل ہے، اس کا ایک انٹروڈکشن ان کے سامنے پیش کریں. اور اسلام کے جو مسجد ہے، اس سے یہ ایک پیغام تمام تر انسانیت کو دیا جاتا ہے.